آج ہم ایک ایسے تعلیمی منصوبے پر بات کر رہے ہیں جو واقعی انقلابی ہے۔ یہ صرف کتابی علم کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ شخصیت کی تعمیر پر زور دیتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو ہمارے طلباء کو آج کی دنیا کے لیے اصل میں تیار کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اس پورے منصوبے کی شروعات ایک بہت ہی طاقتور بات سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر علم روشنی ہے تو کمیونیکیشن اس کا چراغ ہے۔ مطلب یہ خیال ہی اس پورے سسٹم کی بنیاد ہے کہ بھئی صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو تب ہے جب اس علم کو دوسروں تک ٹھیک سے پہنچایا جا سکے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم مسئلے کو دیکھیں گے، پھر اس کے ویژن اور اس کے 5 ستونوں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد سیکھنے کا نیا طریقہ کیا ہے، طلبہ پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور آخر میں یہ ہمارے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات، مسئلہ ہے کیا؟ اصل میں ہمارا جو روایتی تعلیمی نظام ہے نا، وہ علم اور اس کے اظہار کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ، ایک خلا چھوڑ دیتا ہے، اور اسی خلا کو پر کرنا سب سے ضروری ہے۔ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ ایک بہت ہی ذہین شخص جس کے پاس کمال کے آئیڈیاز ہیں لیکن وہ انہیں ٹھیک سے بتا ہی نہیں سکتا، بس یہیں پر سارا فرق آ جاتا ہے۔ اصل طاقت علم میں نہیں بلکہ علم کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کی صلاحیت میں ہے۔ اچھا، تو اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے ایک مکمل کمیونیکیشن اسکلز ڈپارٹمنٹ کا قیام۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک اور سبجیکٹ پڑھانا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں طلباء کی شخصیت، ان کی سوچ اور ان کی ثقافتی سمجھ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اس خیال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایک باغ کی طرح ہوگا، ایک ایسا باغ جہاں مختلف زبانیں پھولوں کی طرح کھلیں گی اور طلباء ان کی خوشبو سے اپنی شخصیت کو معطر کریں گے۔ کتنا زبردست تصور ہے ایک ایسے ماحول کا جہاں ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے۔ اب جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس پورے ویژن کی بنیاد 5 زبانوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ 5 زبانیں ایک مضبوط شخصیت بنانے کے لیے سمجھیں 5 ستونوں کا کام کرتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زبانیں ہیں کون سی اور یہ اتنی اہم کیوں ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ ٹیبل اس پورے آئیڈیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے۔ انگریزی عالمی رابطے کے لیے، اردو قومی شناخت کے لیے، سندھی اپنی مقامی ثقافت سے جڑنے کے لیے، فارسی کلاسیکی ادب اور روحانیت کے لیے، اور عربی دینی فہم کے لیے۔ ہر زبان آپ دیکھیں سوچ اور کلچر کی ایک پوری نئی دنیا کا دروازہ کھول رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگریزی کی۔ اسے عالمی زبان کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے آج کی دنیا میں اگر عالمی سطح پر اپنی بات پہنچانی ہے یا دوسروں کو سمجھنا ہے تو پبلک سپیکنگ، پریزنٹیشن سکلز اور ایکیڈیمک رائٹنگ جیسی مہارتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ پھر آتی ہے اردو، جسے جذبات کی زبان کہا گیا ہے۔ اس میں مضمون نویسی، کہانی سنانا، تقریر کرنا اور شاعری، یہ سب شامل ہے۔ یہ زبان طلبہ کو اپنی قومی شناخت سے جوڑتی ہے اور اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے احساسات کو خوبصورتی سے بیان کرنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ تیسرا ستون ہے سندھی، جسے مٹی کی خوشبو کہا گیا ہے۔ اس کے ذریعے طلباء لوک کہانیاں، ثقافتی مکالمے اور اپنی مقامی تاریخ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ مطلب یہ زبان انہیں اپنی جڑوں سے، اپنی زمین سے جوڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے فارسی، یعنی حکمت کی زبان۔ اس میں سعدی، حافظ اور رومی جیسے عظیم شاعروں کی شاعری اور اخلاقی کہانیاں شامل ہیں۔ یہ زبان سوچ اور دل کو گہرائی دیتی ہے۔ اور 5واں ستون ہے عربی، جسے ایمان کی زبان کہا گیا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی عربی گفتگو سکھانا، قرآنی الفاظ کو سمجھانا اور دینی اصطلاحات سے واقف کرانا ہے، تاکہ دینی متون تک براہ راست رسائی ہو سکے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں 5 زبانیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اصل انقلاب اس میں نہیں ہے کہ کیا سکھایا جائے گا، بلکہ اس میں ہے کہ کیسے سکھایا جائے گا۔ یہ ڈپارٹمنٹ سیکھنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف روایتی نظام ہے جہاں صرف رٹنے پر زور دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ نیا ایکٹیو لرننگ ماڈل ہے جہاں عملی استعمال پر توجہ ہے۔ یہاں زبان ایک مضمون نہیں بلکہ ایک سکل ہے، ایک مہارت ہے۔ پیسو لسننگ کی جگہ ایکٹیو پارٹیسپیشن لے لیتی ہے۔ تو یہ ایکٹیو لرننگ ہوتی کیسے ہے؟ اس کے لیے رول پلے، گروپ ڈسکشن، کہانی سنانے اور سٹیج پرفارمنس جیسے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ان سب کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ طلباء کو عملی طور پر زبان استعمال کرنے کا موقع دینا ہے، تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ تو ان سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتمی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے طالب علم کی شخصیت میں ایک گہری تبدیلی۔ دیکھتے ہیں کہ اس اپروچ کا اصل زندگی میں کیا اثر پڑے گا۔
اور یہ تبدیلی واقعی کمال کی ہے۔ ایک طالب علم جو پہلے جھجکتا تھا اب وہ پراعتماد ہے، جو ذہن پہلے خاموش تھا اب وہ اظہار کرنے والی شخصیت بن گیا ہے۔ جہاں سوچ میں الجھن تھی وہاں اب خیالات میں وضاحت ہے، اور سماجی بے چینی کی جگہ ایک مہذب رویہ لے لیتا ہے۔ تو مقصد صرف بولنا سکھانا نہیں ہے بلکہ پوری شخصیت کو نکھارنا ہے۔ اور اس پوری تبدیلی کے پیچھے سب سے اہم کردار استاد کا ہے۔ یہاں استاد کا رول ایک لیکچرر کا نہیں بلکہ ایک باغبان کا ہے، ایک ایسا باغبان جو ہر پودے یعنی ہر طالب علم کی اس کی اپنی فطرت کے مطابق پرورش کرتا ہے تاکہ وہ پوری طرح کھل سکے۔ اب ذرا اس کو بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ یہ آئیڈیا صرف ایک سکول یا ایک اکیڈمی کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک فکری انقلاب کا پورا ماڈل ہے۔ تو اس انقلاب کا آخری مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ایک ایسی نسل تیار کرنا جو پراعتماد ہو، جو مہذب ہو، جو باشعور ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی نسل جو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل سکے۔ آخر میں اس پوری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، جو قوم بولنا سیکھ جاتی ہے وہ دنیا کو سنانا بھی سیکھ جاتی ہے، اور جو سننا سیکھ جاتی ہے وہ دنیا کو سمجھنا بھی سیکھ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کمیونیکیشن کی طاقت اصل میں ہے کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کو کیسے بدل سکتی ہے۔